بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ وہ کریم آپ کو سلامتی اور عافیت سے رکھے، آمین۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیابی کا دار و مدار اس کے شوہر پر ہے۔ شوہر کا تعاون ہوگا تب ہی عورت بسے گی، چاہے محل میں ہو یا جھونپڑی میں۔ عورت کا دوسرا نام عزت ہے۔ عورت کی عزت کرو، چاہے وہ گھر میں بیٹھی محرم ہو یا گھر سے باہر نامحرم۔ نکاح سے پہلے محبت نہیں وہم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے نکاح کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ ٹائم پاس کرنا ہے، وقت گزاری کے لیے کسی بھی چیز کا انتخاب کر لینا، لیکن کسی کی بیٹی کا انتخاب مت کرنا۔ عورت کمزور ہو سکتی ہے مگر عورت کو بنانے والا نہیں۔ جب کبھی تم زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جذبات میں آ کر لڑکیاں ہمیشہ جلد بازی میں غلط فیصلہ کرتی ہیں اور بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ کبھی کبھی تعلقات تو ختم ہو جاتے ہیں مگر ان کے درمیان محبت ختم نہیں ہوتی۔ اگر شادی شدہ مرد شادی کے بعد بھی کسی دوسری عورت کو گرل فرینڈ رکھتا ہے تو اسے چاہیے اپنی بیوی کو بھی ایک بوائے فرینڈ لا دے۔ دکھتی رگ کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے سوچ لیں، ہر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں ہوتا۔ مجھے اب کسی کے بھی قریب ہونا پسند نہیں، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا نظر اندازی کرنے کی وجہ سے ہو یا پھر کسی کو چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر اس پر عاشق ہو جائے تو اپنے جسم کے 3 حصوں کو خوبصورت بنا لے، ایک زبان، دوسرا دل اور تیسرا چہرہ۔ عورت کو بد کردار کہنے والا مرد اگر ضرورت پوری کرنی ہو تو پاؤں تک چومتا ہے۔ عورت کی عزت نہیں کرنی تو مت کرے، لیکن 4 لوگوں میں بیٹھ کر اسے بے عزت مت کرے۔ اپنے من پسند انسان کی کمی تمام راحتوں کی قاتل ہوتی ہے۔ اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ خوش رہیں اور اتنی محبت کریں جتنی آپ کی زندگی ہے۔ اپنے شکوے قربان کر کے خاموشی سے دوسروں کے دکھ سننا بھی ایک فن ہے۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ عورت ذات کی قدر کرنا سیکھو، جن حوروں کی تمہیں طلب ہے ان کی سردار ہے بنت حوا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دل اور پورے خلوص کے ساتھ پیش آ رہا ہے مگر اسے بدلے میں منافقت، مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب میں ہوتا ہے۔ گزشتہ نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھی اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ بعض رشتوں کو برقرار رکھنا ان کو توڑ دینے سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ ڈپریشن کوئی مذاق نہیں ہے، قسم لے لیں یہ کھا جاتا ہے۔ انسان کو دوری کی شدت ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں ہوتی،
اصل اذیت کسی قریبی ساتھی کو دھوکہ دینے سے ہوتی ہے۔ بہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عورت کی چھاتی کو چوسنے کے 3 بڑے فائدے یہ ہیں: ایک، منی دیر سے نکلتی ہے۔ دوسرا، منی گاڑی ہوتی ہے۔ تیسرا، ٹائمنگ بڑھتی ہے۔ میرے خیال میں محبت اور پیسے کے نام پر انسان کو سب سے زیادہ آسانی سے پاگل بنایا جا سکتا ہے۔ مرد کا کسی عورت کو غور سے دیکھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ میں انڈرسٹینڈ ہے۔